نبوت کے 14ویں برس محرم کا مہینہ داخل ہوا تو ہجرت کی اجازت ہوگی۔ تو صحابہ نے اکا دکا مال اہل نکلنا شروع کیا۔ تو جب ایک اچھی تعداد نکل گئی تو پھر قریش کو فکر ہوا کہ یہ وہاں جمع ہو رہے ہیں، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ کچھ کرنا چاہیے۔ تو شیطان بھی انسانی شکل میں آ گیا اور مشورے ہو رہے ہیں اس کو قید کر دو، تو وہ شیطان اس کو کاٹ دیتا کہ قید کرو گے تو اس کی قوم ہے، قبیلہ ہے، چھڑا لیں گے، کہ اس کو مکہ بدر کر دو، مکہ سے نکال دو۔ کہ مکہ سے نکالو گے جس جگہ جائے گا وہاں اس کی قوت اکٹھی ہو جائے گی، پھر تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ ابو جہل نے کہا ہر قبیلے کا ایک آدمی لو اور اس کے گھر کا گھیرا ڈالو اور جب نکلے اسے قتل کر دو، یہ ابو جہل نے کہا۔ تو شیطان نے کہا یہ ہے اصل رائے، کیونکہ سارے قبائل کا تو وہ بنو ہاشم مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تو لہذا دیت پہ خود بخود بات ختم ہو جائے گی۔ تو جبریل نے آ کر یہ بات اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتائی اور فرمایا کہ اب آپ نکلیں۔ یہ دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ چلایا ہے، اتنے بڑی محبوب ہستی کو بھی اس کا پابند بنایا۔ براق تو اظہار قدرت تھا، اظہار ہیبت، طاقت۔ اس نے ایک پل میں اٹھا کے اور بیت المقدس پہنچا دیا، وہاں سے آگے براق بھی نہیں گیا، کن فیکون کے ساتھ ہی گئے۔ تو اب ضعف کا دور ہے، معجزہ نہیں ظاہر ہوا کہ جبریل آئیں اور اٹھا کے مدینے اتار دیں یا براق پہ بٹھائیں اور جا کے مدینے اتار دیں، معجزہ نہیں ہوا، کیونکہ امت کو سبق دینا ہے کہ جب ہم پہ زوال ہوگا پھر کیا کرنا ہے، طاقت میں ہوں گے پھر کیا کرنا ہے، قوت میں ہوں گے پھر کیا کرنا ہے، اجتماع قلوب ہوگا تو پھر کیا کرنا ہے، انتشار ہوگا تو پھر کیا کرنا ہے۔ تو آپ 26 صفر ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لائے، محرم گزر گیا، 26 صفر تھا، اور کہا کہ ہجرت کا امر آ چکا ہے۔ دوپہر تھی شدید، ابوبکر رہتے تھے جو بڑا ہوٹل نہیں بنا، بڑا ہوٹل لمبا چوڑا، اس کے پیچھے جو محلہ تھا یہاں تھا ابوبکر۔ وہ جب یہ سب کچھ نہیں تھا تو اس وقت مکے کے دوستوں نے بتایا بھئی یہاں صدیق کا گھر تھا، یہاں اللہ کے نبی کا، حضرت خدیجہ کا، سارا بتایا تھا۔ ادھر رات کو یہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور انہیں گھر کا گھیرا ڈال لیا، گرمیاں تھیں، ستمبر کا مہینہ تھا۔ تو آپ نے حضرت علی کو اپنی جگہ لٹایا باہر، چادر اوپر لے کے لیٹ گئے، اور آپ ان کو بیچ میں سے چیر کے نکل گئے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ تو شیطان نے شور مچایا، نکل گیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ اندھے ہو گئے، پھر ایسے دیکھا تو سویا ہوا ہے، ایسے ہی کسی نے آواز لگائی، اور کمبخت ایمان سے خالی تھے، اور معاشرت اس وقت بھی ایسی تھی کہ گھر گھس کے قتل نہیں کرتے تھے، یہ ان کے اصول تھے کہ کسی کو گھر کے اندر جا کے قتل نہیں کرنا کہ عورتیں خوف زدہ نہ ہوں، بچے خوف زدہ نہ ہوں۔ انتظار کرتے رہے، جب صبح ہوئی تو حضرت علی اٹھے۔ اچھا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا پتھر مارو دیکھو کیا کرتا ہے، شاید کپڑا ہٹائے چہرے سے، تو پتھر مارے،
تو حضرت علی کو پتھر لے کر ہائے کرے آئے، لیکن چہرہ سے کپڑا نہیں ہٹایا۔ صبح ہوئی تو اٹھے تو انہوں نے پکڑ کے پٹائی شروع کر دی، کدھر ہے محمد کا؟ مجھے کیا خبر، تم باہر تھے میں اندر تھا، مجھے کیا خبر؟ تو پھر وہ کہنے لگے ہمیں شک تو رات کو ہی پڑ گیا تھا، اس لیے کہ اسے جتنے بھی پتھر پڑتے تھے کبھی ہائے نہیں کرتا تھا، اور تیری جو ہائے تھی نا، ہم رات کو شک میں پڑ گئے تھے کہ یہ وہ نہیں ہے، لیکن بس ہم دھوکہ کھا گئے۔ تو آپ وہاں سے نکلے تو یہ 27 کی رات تھی، 27 صفر، اور ستمبر کا مہینہ تھا، تو 622 عیسوی تھی۔ تو ادھر ہے مدینہ اور ادھر ہے جبل ثور۔ تو ابوبکر نے عرض کی میں نے ایک غار ڈھونڈ رکھا ہے، پہلے وہاں چلتے ہیں، تو جب ہماری تلاش ذرا رک جائے گی پھر ہم نکلیں گے۔ تو اللہ کے نبی پنجوں کے بل چل رہے تھے، پنجوں کے بل، پنجوں کے بل اس لیے چل رہے تھے کہ پاؤں کا نشان دیکھ کر کھوجی پیچھے نہ پہنچ جائے۔ یہ ایک علم تھا جو اب مٹ گیا ہے، چونکہ سڑکیں پکی ہو گئیں تو چور کا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ جب سڑکیں کچی ہوتی تھیں تو اس کے قدموں کو کھوجی پہچانتا ہوا چلتا 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 اس کے گھر پہنچ جاتا تھا، چاہے وہ 100 میل ہوتا تھا۔ تو یہ کوئی مکہ سے غار ثور 3 میل تھا، تو آپ ایسے جا رہے تھے ایسے۔ ابوبکر کبھی آپ کے آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے، کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے۔ تو آپ نے پوچھا یہ کیا کرتے؟ کبھی آگے کبھی پیچھے۔ تو کہنے لگے اخاف الرصد فامشی امامک، اخاف الطلب فامشی خلفک۔ جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کوئی آگے چھپا ہوا حملہ آور حملہ نہ کر دے دشمن تو میں آگے ہو جاتا ہوں، جب مجھے خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی پہنچ نہ جائے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں، اس طرح۔ تو آپ نے بہت شکریہ ادا کیا ان کا۔ جب پہاڑ پہ چڑھنے کا وقت آیا تو آپ کی انگلیاں زخمی ہو گئی تھیں ایسے چلتے چلتے۔ کس قدر نبی اسباب کی رعایت کر رہے ہیں، اسباب کی رعایت کتنی ضروری ہے۔ تو ابوبکر نے آپ کو کندھے پہ بٹھایا اپنی کمر پہ، اور غار جبل ثور ایسے سیدھا پہاڑ ہے ایسے، میری آج تک ہمت نہیں ہوئی چڑھنے کی، حالانکہ کتنے سالوں سے اللہ لے جا رہا۔ تو آپ کو اپنے کمر پہ بٹھا کے اوپر پورا پہاڑ اوپر چڑھے، پھر آپ کو باہر کھڑا کر دے گا، آپ اندر نہیں جائیں گے۔ خود اندر گئے، ایسے اس کو ٹٹول کے جتنے سوراخ تھے پتھروں سے بند کر دیے، سوراخ باقی بچ گئے۔ تو اپنی پگڑی اتاری، پھاڑ کے سوراخ بند کی، پھر سوراخ باقی تھے، کرتا اتارا اور پھاڑ کے سوراخ بند کیے۔ ایک باقی رہ گیا جس میں وہ سانپ تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ سانپ جو ڈس رہا تھا، ایک تو سانپ اپنی فطرت سے ڈستا ہے نا، علماء نے لکھا ہے وہ اس لیے ڈس رہا تھا کہ وہ راستہ مانگ رہا تھا دیدار نبوت کے لیے۔ یہ کئی علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ اپنی فطرت سے نہیں، احتجاج کر رہا تھا کہ میں نے راہ دے، میں بھی دیدار کروں، میں بھی دیکھنا چاہتا، یہ تھا۔ تو کہا یا رسول اللہ آئیے۔ جب آپ اندر تشریف لائے تو اندھیرا تھا، پتہ نہیں چلا۔ تھوڑی سی روشنی ہوئی تو دیکھا ابوبکر کا نہ کرتا تھا نہ عمامہ۔ تو آپ نے پوچھا تیرا کرتا کدھر ہے، تیری پگڑی کدھر ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ سارے سوراخ تھے۔ تو اللہ کے نبی کی آنکھیں چھلک پڑیں، اور آپ نے ایک دم بے ساختہ کہا یا اللہ میں ابوبکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ تو اسی وقت جبریل اترے اور آ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھی سے راضی ہو چکے ہیں اور جنت میں یہ آپ کے ساتھی بھی ہیں۔ یہ خوشخبری ہے کہ یہ جنت میں آپ کے ساتھی ہیں۔
تو انہوں نے قریش نے کھوجی بلا لی، تو انہوں نے وہ انگلیاں پکڑ لیں اور ان انگلیوں پہ چلتے 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 جبل سور پہنچا دیا۔ تو اللہ نے ان کے آنے سے پہلے، غار کا دہانہ بڑا ہے، ایک بیل ہو گیا، اس کے بیچ میں مکڑیوں نے جالے پھیلا دیے، ایک کبوتری نے تن کے رکھ کے انڈے دے دی، تو ان کے جانے سے پہلے 2 کام ہو چکے تھے۔ تو وہ کھوجی کیسا، حالانکہ پہاڑ پہ تو، کچی زمین پہ تو پورا پاؤں لگتا ہے، پہاڑ پہ تو ایسے ایک آدھ کوئی نشانی پڑتا ہوگا، تو کیسا علم تھا، ان کو لا کر اس نے دروازے پہ کھڑا کر دیا، کہا یہ اس سے آگے کوئی نہیں۔ تو ابی بن خلف کہنے لگا تیرا دماغ خراب، یہ جالا محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کا بنا ہوا ہے، اور تو کہتا ہے ادھر گھس گئے، بے وقوف کہاں لے کے آ گیا؟ اب ابو بکر ڈر رہے تھے کہ یا رسول اللہ اب کیا ہوگا؟ تو آپ نے کہا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، جن کا اللہ ساتھی ہو ان کو کیا پریشانی؟ تو امیہ بن خلف نے وہیں دروازے غار کے منہ پہ بیٹھ کے اندر منہ کر کے پیشاب کیا، اب دونوں سامنے بیٹھے تھے۔ تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا دیکھو اگر یہ ہمیں دیکھ سکتے تو یہ یہاں بیٹھ کے پیشاب کرتا، تو انہوں نے آرام سے وہاں پیشاب کیا، وہ سامنے بیٹھے تھے دونوں۔ اللہ نے بیچ میں پردہ ڈال دی۔ قرآن ابوبکر صدیق کے اندر کے جذبے کو بتاتا ہے، لا تحزن، لا تحزن۔ قوم موسیٰ جب سامنے پانی اور پیچھے فرعون، تو ان کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ 40 برس کی صحبت اٹھائی ہے 2 نبیوں کی، ہارون اور موسیٰ۔ وہ کلیم اللہ ہیں، پہلے رسول کلیم اللہ، رسول تو ان سے بھی پہلے تھے، کلیم اللہ پہلے کلیم اللہ ہے، اور 4 بڑے انبیاء میں سے ایک ہیں، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، نوح، اور 5ویں ہمارے نبی سب سے بڑے۔ تو جب آگے سمندر اور پیچھے فرعون، تو ان کو اپنے نبی کی کوئی فکر نہیں رہی، نہ موسیٰ علیہ السلام نہ ہارون۔ انا میں غور کرو، اور لام پہ غور کرو، ایک انا اور لام، اس کا ترجمہ میں یوں کیا کرتا ہوں کہ کہنے لگے موسیٰ تو نے مروا کے ہی چھوڑا ہمیں، آپ کا کیا بنے گا، اب کیا ہوگا، آپ کی جانوں کو خطرہ ہے، ہم مارے گئے، ہم پکڑے گئے۔ تو آگے موسیٰ علیہ السلام نے اتنی شدت سے کہا کلا، کلا کا ترجمہ میں یوں کیا کرتا ہوں کہ ہو تسی اسے لیک کہ یا تسی پانی ڈوب جاؤ یا تو فرعون لتر مارے، لیکن ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے بچائے گا تو میری تو فعل تم بھی بچو گے۔ تو انا لمدرکون ان کے ذہن کی عکاسی کرتا ہے، پستی ذہن کہ صرف اپنی پڑ گئی، اور لا تحزن عکاسی کرتا ہے کہ ابراہیم، ابوبکر اپنی جان کا اگر خوف ہوتا تو لفظ آتا لا تخف، انہیں غم لگ گیا اپنے نبی کا کہ اب میرے نبی کا کیا ہوگا۔ تو حزن اپنے لیے نہیں، اپنے دوسرے کے لیے، آپ کی اب آپ کا کیا بنا، اب میرے نبی کا کیا بنے گا، اس کیفیت کے لیے قرآن نے اس میں عظمت صدیق ہے، لا تحزن، کہ انہیں اپنا کوئی فکر نہیں تھا، انہیں فکر پڑ گیا نبی کی۔ تو انہوں نے کہا ان اللہ معنا، اور ان اللہ معنا صدیق کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، تیرے میرے دونوں کے ساتھ اللہ ہے، فکر نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنے آپ کو لیا ان کے اس جملے کی وجہ سے، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ۔ تو یہ اس امت اور اس امت کا فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دونوں لفظ قرآن میں ہیں، سبحان، کیا کمال ہے۔
میں سوچتا ہوں کتنی پست عقل لوگ تھے، اتنے معجزے دیکھ کر 4 قدم چلے تو کہنے لگے اجعلنا الہا کما لہم آلہہ، بالکل ہی بدھو تھے وہ۔ اور اللہ کے نبی فوت ہوئے، اور ابو بکر کا خطبہ سنو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ وہ کہہ رہے ہیں اجعلنا الہا کما لہم آلہہ، موجودگی یہ انبیاء، 2 انبیاء کی موجودگی، اور یہاں وہ دنیا چھوڑ چکے ہیں اور ان کا ایک ادنا خادم اعلان کر رہا ہے من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔